الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ اپنی کلاس نمبر 50 کا آغاز کر رہے ہیں۔ کلاس نمبر 50 کا آغاز ہم انشاءاللہ سورہ رعد کی پہلی آیت سے کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 18 نمبر آیت تک جو ہے وہ اس کلاس میں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو 49 کلاسیں جو ہے وہ پڑھی ہیں، جو ہماری 49 کلاسیں ہوئی ہیں، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ یوسف کی آخری آیت تک پڑھ لیا ہے، اور اب اس 50ویں کلاس میں ہم سورہ یوسف سے اگلی سورت جو ہے وہ سورہ رعد، اس کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اسی کی پہلی آیت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت بھی کی ہے۔ ان آیات میں یا آج کی کلاس میں جو آیات ہم نے پڑھنی ہیں، ان کے اندر جس اہم بات کو میں نے نمایاں کیا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ آج کی کلاس کا اسے ہیڈنگ ہی قرار دے دیا، وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق مستقل چیز ہے اور باطل جو ہے وہ عارضی ہوتا ہے۔ حق مستقل ہوتا ہے اور عارضی، اور جو باطل ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے۔ حق قائم رہنے کے لیے ہوتا ہے، باطل مٹ جانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ آیا نا کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ چلا گیا، ہٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل جو ہے وہ مٹنا ہی ہوتا ہے، اسے جانا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ وہ باطل جو آتا ہے نا، وہ آتا ہے اسی طریقے سے ہی کہ پورا اس کے اندر زور ہوتا ہے، متاثر کرتا ہے، اور لوگ اس کی طرف جو ہے وہ مائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ اب وہ باقی پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کوئی دیر سے کوئی جلدی جو ہے نا وہ اس نے جانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بات جو ہے وہ سمجھائی ہے، وہ بھی انشاءاللہ 17 نمبر آیت میں جا کر ہم انشاءاللہ
اس چیز کو بھی جو ہے وہ سمجھیں گے۔ ایک اور بات اس صورت کے حوالے سے جو ہے وہ میں عرض کر دوں، اور وہ عام طور پر جو ہمارا ایک عام طور پر ہم لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھتے اصل کے اندر اس وجہ سے ہیں کہ جو بڑے عالم ہیں نا وہ تو اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن یہ جڑے درمیانے جو عالم ہوں ہیں نا، یہ پھر جب تقریر کرنے لگتے ہیں نا، میں نے خود سنی ہے ان کی تقریریں، دیکھیں جی قرآن حکیم جو ہے وہ یہ جو ہے نا وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی جو ہے وہ مطلب کوئی پیش میں فرق نہیں ہے، کوئی زیر میں فرق نہیں ہے، کوئی شد میں فرق نہیں ہے، کوئی مد میں فرق نہیں ہے، کوئی شوشے میں فرق نہیں ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو سمجھا دوں، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگی، ذرا واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لکھا ہوا نازل ہی نہیں ہوا، یہ کلام کی شکل میں نازل ہوا، جس طرح ہم بات کرتے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں تو آپ کو میری بات کے اوپر زیر زبر شد مد کہیں نظر آتی ہے؟ وہ تو آتی نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے تو وہ جو نازل ہوا اس کے اوپر نہ شد نازل ہوئی، نہ مد نازل ہوئی، نہ زیر نازل ہوئی، نہ زبر نازل ہوئی۔ اچھا، اب جو آگے جن پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شد مد زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جو مخاطبین ہیں ان کو بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اہل زبان ہے، سمجھتے ہیں اس کو۔ تو لہذا جس طرح ہم اردو کی کوئی چیز ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر دیکھیں الف اور سین، آپ اس کو اس بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو اس بھی پڑھ سکتے ہیں، پیش دے دیں گے تو اس بن جائے گا، زیر دے دیں گے تو اس بن جائے گا۔ اسی طرح اور بہت سارے جو ہے وہ الفاظ ہیں، جب وہ کسی جملے کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب اس ہے یا اس ہے۔ اچھا، کہیں کہیں جا کر یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے یہ اس ہے اور دوسرا کہتا ہے اس ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی چیز جو ہے وہ، اب یہ کوئی قرآن کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کا حرف نہیں ہے، یہ اس سمجھنے والوں کے اوپر اس کا ایک حرف ہے کہ ایک اس کو جو ہے وہ زیر سمجھ رہا ہے، دوسرا اس کو جو ہے وہ پیش سمجھ رہا ہے۔ اچھا، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور بھی گزر گیا، اور وہ دور تھا بڑا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایکشن کا دور۔ اس وقت ان کے پاس نہ تو اتنا ٹائم تھا، نہ اتنی ضرورت تھی، نہ ٹائم تھا۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو پھر آپ اس کا کوئی حل تلاش کرتے ہیں نا۔ تو نہ ضرورت تھی، نہ اسی طریقے سے نہ یہ زیادہ مسئلہ تھا کہ جی حدیث ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا تو زمانہ تھا، بندے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بندہ غلط نہیں کہہ سکتا، تو اس وجہ سے وہاں کوئی مسئلے پیش نہیں آئے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سنائی، الائمۃ من القریش، کسی نے کہا ہی نہیں کہ اس کا کوئی گواہ لاؤ، سمجھ رہے ہیں نا، اس کا بھائی کوئی اور کس نے سنی ہے؟ آپ نے اکیلے نہیں سنی ہے، اور کون ہے اس کا گواہ، اس کا راوی کون سا ہے؟ تو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی نا، جب ضرورت نہیں ہوتی تو پھر اس کی طرف بندہ جاتا نہیں ہے۔ اب جب وقت گزرا اور خلفاء راشدین کے بعد خاص طور پہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بعد جا کر
یہ زمانہ آیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اجمیوں کے اندر جب وہ پہنچ گیا تو اب وہاں یہ مسائل پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی ہم اس کو اس پڑھیں، ہم اس کو اس پڑھیں، ہمیں تو بس ایک ہی کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ مسائل نماز کے بھی تو پھر اسی وقت ہی شروع ہوئے نا، نماز کے اس کے دوسرے تیسرے اسی وقت ہی شروع ہوئے کہ بھئی کیونکہ ہمیں صرف ایک طریقہ سمجھ آنا چاہیے نا، ہمیں تو ہمارا دماغ کہتا ہے کہ بھئی یا رفع یدین کر کے نماز صحیح ہو سکتی ہے یا بغیر رفع یدین کے صحیح ہو سکتی ہے، تو ہمیں پھر ایک بتایا جائے۔ کیوں وہ پھر جو ہے وہ اب جس نے ہمیں بتا دیا کہ رفع یدین کر کے ہونی ہے تو وہ صحیح ہے، تو جس نے کہا بغیر رفع یدین کے ہو جائے گی اس نے کہا وہ صحیح ہے، اس طرح چلتا رہا۔ تو اس زمانے میں پھر آ کر ضرورت پڑی کہ اعراب لگائے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اعراب بھی لگے، اور یہ صورتوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ان کے جو رکوع ہے، رکوع نہیں ہوتے تھے، یہ پھر اس کے بعد کا ہی کوئی زمانہ ہے جس میں آ کر جو ہے وہ رکوع بنائے گئے۔ ان کی ایک اپنی حکمت ہے، جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ اب عجم کے اندر لوگوں نے نماز پڑھنی ہے تو ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ بات جو ہے نا وہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں پوری کرے۔ کئی دفعہ اب یہ مولوی بات وہاں سے شروع کر دیتا ہے جہاں آدھی بات پیچھے رہ جاتی ہے، آدھی بات جو ہے وہ آگے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے رکوع بنائے تاکہ ایک رکوع میں کوئی بات جو ہے وہ پوری ہو جائے نماز کے اندر جب پڑھے تو اجمی ہے، پتہ لگ جائے کہ یہاں سے میں پڑھوں اور یہاں سے اس کو پورا کر دوں۔ تو اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ جو اس زمانے میں کام ہوا ہے وہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی رکوع بھی نازل ہوئے ہیں، یہ سپاروں کے نام وغیرہ جو آتے ہیں، اب جو لوگ جو عرب میں جاتے ہیں وہاں اس طرح نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو سپاروں کی تقسیم ہی نہیں ہے عرب میں، یہ سپاروں کی تقسیم ہی عجم کے اندر ہے۔ وہاں جب کوئی حج عمرے پر آپ جائیں گے نا تو وہاں سپاروں کی تقسیم نہیں ہے، اسی طریقے سے چلتا ہے، صورتوں کی تقسیم ہے۔ تو اس میں کئی ساری باتیں بھی آ گئی ہیں، آ جاتی ہیں، یعنی ایک سپارے میں ایک سورت کی صرف ایک آیت آئی ہے، سورہ ہجر کی، اور باقی ساری سورت جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعین کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعین کیا ہے وہ صورتوں کا کیا ہے کہ یہ صورت ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں یہ مکمل ہوتی ہے۔ دوسرا تعین کیا ہے آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت یہاں تک ہے، یہ آیتوں کی تقسیم ہے۔ اور اس کے ویسے صحابہ کے دور میں ایک اور تقسیم بھی ملتی ہے، اور وہ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں 7 منزلیں، قرآن کی کہتے ہیں نا 7 منزلیں، تو وہ چونکہ ہفتے میں قرآن پڑھتے تھے تو بہرحال انہوں نے یہ اس طرح تقسیم کی ہوئی تھی کہ بھئی ایک دن اتنا قرآن پڑھ لیں، دوسرے میں اتنا پڑھ لیں، تیسرے میں اتنا پڑھ لیں، اور میرے خیال میں اسی سے لے کر پھر جب وہ اجمیوں نے کوشش کی کہ ہم 30 دن میں پڑھ لیا کر رہے ہیں تو انہوں نے 30 سپارے وہ بنا لیے، شاید یہی ایک یا رمضان کے روزوں کے لیے بنائے یا اس طرح کیے۔ ویسے مجھے یاد ہے میرے اپنے بزرگ ان پڑھ ہوتے تھے، میری دادی اس کو میں نے دیکھا ہے، میری پھوپھیوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کا یہ روٹین ہوتا ہے روزانہ ایک سپارہ پڑھنا ہے، صبح اٹھنا ہے نا تو ایک سپارہ پڑھنا ہے، تو پھر ان کو آسانی ہے کہ بھئی یہ ایک سپارہ آ گیا بن گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ پڑھ لیا، تو اس طرح انہی ضرورتوں کے تحت یہ بنائے۔ تو یہ جو میں نے اتنی گفتگو کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ یہ جو بعد کی چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں آپ زیادہ سینسیٹیو نہ ہوا کریں، اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو اب آئیں، یہ میں نے اتنی گفتگو اس لیے کی ہے کہ یہ سورت جو ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن علماء کے دلائل جو ہے نا وہ اس بارے میں ہے کہ یہ مدنی نہیں ہے، یہ ہے مکی۔
کیونکہ جب نازل ہوا نا اس وقت تو ساتھ مکی مدنی نازل نہیں ہوا، یہ تو بعد میں، جو بعد کے دور میں جب قرآن جو ہے وہ اس طرح مرتب ہونے لگا تو اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق، غور و فکر کے مطابق، کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، لیکن کہیں کہیں ان میں سے زیادہ تر صحیح ہے، لیکن کہیں کہیں جو ہے نا وہ بعد کے جو علماء ہے انہوں نے مزید غور و فکر کیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ انہوں نے تو ٹھیک ہے مدنی کہہ دیا، یہ مدنی نہیں ہے، یہ مکی ہے۔ تو یہ صورت بھی وہ ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ ایک اختلاف بھی ہے، اور یہ رائے بھی ایک مضبوط رائے ہے کہ یہ مدنی نہیں ہے، یہ مکی صورت ہے، سورہ رات جو ہے۔ تو یہ چونکہ پھر میں اگر اس طرح کہتا تو پھر آپ نے بعد میں پڑھنا تھا اور آپ نے کہنا تھا اس سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر مدنی لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں اسے مکی کہہ رہا ہوں۔ تو اگر میں غلط بھی ہوا تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے میرا، ٹھیک ہے، یہ بات۔ بس اب ہم اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کا زمانہ نزول بھی جو ہے نا وہ جب مکہ کہہ رہا ہوں میں، تو مکہ میں بھی آغاز کے 4 سال ہیں، یعنی مکی دور کا بھی جو آغاز کے 4 سال ہیں نا اس میں اس کا جو ہے وہ نزول ہے۔ الف لام میم را، یہ تو حروف مقطعات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، کئی دفعہ آئے ہیں، یہ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ چیز آپ سمجھیں جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب، وہ مقام و مرتبہ عظمت والی کتاب ہے۔ آگے وہاں تو آ گیا ساتھ ہی لا ریب فیہ، یا آگے آ رہا ہے والذی انزل الیک من ربک بالحق، ربک الحق، جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے، آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، یعنی یہ اس کی عظمت کتاب کی کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اور دوسری عظمت کا سبب کیا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ، یہ مکہ والے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اسے اللہ کی طرف سے نزول نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، اور اس کے حق کو حق نہیں مانتے، اختلاف کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذرا غور کرو، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیے ہیں آسمان بغیر کسی ستون کے، اور تم اس کو دیکھ بھی رہے، تمہاری نظروں کے سامنے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں آج کے دور میں تو کچھ دوسرے علوم نے بھی ترقی کر لی ہے نا، 1400 سال پہلے جو ہے وہ لوگوں کی جو ذہنی ساخت تھی اس کے اعتبار سے آپ غور کریں کہ کوئی آدمی یہ چاہے کہ جو ہے نا وہ یہ دیواریں نہ ہوں البتہ چھت ہو جائے، کبھی کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو کہے چھت میں پہلے بنا لیتا ہوں دیواریں بعد میں بناؤں گا؟ دیواروں کے اوپر تو چھت نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جس طرح ایک لطیفہ ہے یا سچی بات ہے واللہ عالم، ہم نے تو بچپن میں سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جو زمین بکتی ہے نا وہ ایسے بھی بکتی ہے اور اونچائی میں بھی بکتی ہے، آپ یہ نہیں کہ جتنا مرضی اونچا لے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت وہاں اس طرح کا ہی قانون تھا کہ کوئی، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، سنی سنائی بات ہے، بچپن میں سنی تھی ہم نے،
بعد میں کوئی تحقیق میں نے نہیں کی، تو وہ کسی نے مکان بنا لیا، مسجد بنا لی سمجھ لیں، تو اوپر جو ہے وہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا گرجا بنا لیتے ہیں، اوپر جگہ ہم انہوں نے خرید لی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ اس وقت وہاں پریکٹس کرتے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ بن گیا ہے، اتنے فٹ ہماری جگہ ہے، اس کے اوپر وہ بناتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم 5 فٹ نیچے ہی چھت ڈال دو، ہاں؟ اور ان کو کہو کہ اپنی چھت جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہی رکھنی ہے، ہماری جگہ پہ نہیں رکھنی۔ تو اس کے اوپر پھر انہیں اپنے قانون کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی پڑی، وہ تو پھر اس طرح بچ گئی۔ آئندہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو کل کوئی اور بھی اس طرح جو ہے وہ کرے گا تو مسئلہ بن جائے گا، تو پھر انہوں نے اپنا کوئی قانون بنایا تاکہ ایسا اس کا بھی حل جو ہے وہ نکالا جائے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ سمجھیں یہ جو اجرام فلکیہ ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور جو کچھ بھی ہے، ستارے ہیں، بغیر کسی ستون کے جو ہے وہ کھڑے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ آج ہمارا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کشش اس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کی کشش میں ان کو جکڑ دیا کہ وہ چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں، تمہیں نظر بھی آ رہے ہیں، تم دیکھ بھی رہے ہو، ثم استوی علی العرش، اور وہ یہ سب کچھ بنا کر اپنے عرش کے اوپر متمکن ہوا۔ عرش کے اوپر متمکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عرش بنا کر اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گیا، مطلب عرش ہے علامت یا تخت، کہتے ہیں ہمارے ہاں کہتے تھے نا عرش اور تخت میں کوئی فرق نہیں، وہ جیسے کہتے تھے فلاں بادشاہ تخت نشین ہوا، تخت نشین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ تخت کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گیا، اصل میں اس نے حکمرانی شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ایک بنا کر اس نے نظام ایک یہ سارا سسٹم بنا کر پھر اس کو چلانا شروع کر دیا، اپنے حکم سے، اپنی تدبیر سے اس کو چلانا شروع کر دیا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی کے لیے پھر اس نے مسخر کیے سورج اور چاند بھی، کُلٌ یجری لأجل مسمى، یہ سب کے سب جو کچھ بھی اس نے جو وہ بنایا ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ چل رہے ہیں لأجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مطلب ہمیشہ کے لیے تو ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس اسی کی ذات ہے، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے یہ سب کچھ جو ہے وہ پیدا کیا اور سب کچھ چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے، یدبر الامر، اور ساری منصوبہ بندی وہی کر رہا ہے۔ یہاں نوٹ کریں، یہ آج کل وہ کتاب کا ویسے میں مطالعہ بھی کروا رہا ہوں، اور میں وہ آپ کو لنک بھی بھیجا کرتا ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے قرآن حکیم کی 4 بنیادی اصطلاح، بہت عظیم کتاب ہے، تو اس کا اگر ہو سکے تو مطالعہ کریں۔ تو یہ تدبیر اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے امر میں کسی کا نہ جزوی نہ کلی کوئی حصہ نہیں ہے، کسی کا کوئی جزوی حصہ بھی نہیں ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور وہ مفصل تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو کیوں سمجھا رہا ہے؟ تاکہ تمہیں لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو، تمہارے اندر اللہ کی ملاقات کا یقین پیدا ہو جائے۔
ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو حساب دینے کا، یعنی جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس کے پاس ایک دن میں نے واپس جانا ہے۔ واپس کیوں جانا ہے؟ میرے بنائے جانے کا حساب دینا ہے۔ مجھے اس نے پیدا کیا تھا اور میں نے کیا کیا ہے، اس کا حساب میں نے اس کو جب دینا۔ یہ یقین پیدا ہو جائے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آخرت کا یقین نہیں ہے، جس طرح وہ سورہ بقرہ کے میں بھی آیا نا، پہلی 5ویں سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یہاں بھی یوقنون ہی آ رہا ہے، تو کے نون، تم یقین کر لو۔ تو یہ یقین اگر آخرت کا نہیں ہے تو جتنا مرضی اللہ کو مانتا رہے، رسول کو مانتا رہے، قرآن کو مانتا رہے، اس کے عمل کو درست کرنے والی چیز جو ہے وہ آخرت کا یقین ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کا یقین ہے اور اللہ کے حساب کتاب کا یقین ہے۔ هو الذی مد الارض، وہی ہے جس نے زمین کو جو ہے وہ پھیلایا۔ اب تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ اوپر پھر رہے ہیں نا، ہمیں کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آپ ذرا پورا خلا دیکھیں نا، کہیں سورج ہے، کہیں چاند ہے، کہیں جو ہے وہ یہ زمین ہے یا اور چیزیں ہیں۔ پھر آپ کبھی پوری دنیا کا میپ جو ہے نا وہ نکالیں، پوری دنیا کا، یہ گول نہیں آپ نکالیں، بلکہ آپ نکالیں وہ جو کاغذ پہ ہوتا ہے، پھر اس پر نظر درائیں تو اس میں جو نیلا نیلا ہے وہ پانی ہے، اور جو کوئی دوسری چیز آ رہی ہے وہ خشکی ہے۔ 2/3 حصہ پانی ہے، تیسرا حصہ خشکی ہے۔ تو یہ خشکی آپ کو پھر کیا نظر آئے گی کہ پانی کے اندر جزیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خشکی بھی ساری ایک جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بکھری ہوئی، کو ادھر کو ادھر ہیں۔ اور پھر آپ کو آسمان کی طرف دیکھیں کہ آسمان کے اندر یہ جزیرے بکھرے ہوئے ہیں، کہیں سورج ہے، کہیں چاند ہے، ستارے ہیں، کتنے سارے ہیں۔ اسی طرح کا ایک یہ زمین بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ یہ چلیں پاکستان کو آپ اس طرح نہیں سمجھتے تو یہ یو اے ای کیا ہے؟ ایک جزیرہ ہے نا، یہ جزیرے ہی ہیں۔ اب آپ نے ایک جزیرہ بنانا ہے اتنا بڑا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھرتی کہاں سے لے کر آئیں۔ آج کل کے دور میں جب ہر طرح کی مشینری موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کی مشینری موجود ہے، ایک 5 مرلے کا پلاٹ بھرتی بھرتے لاکھ دورہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنی جبکہ آپ نے کہیں کسی ٹبے سے اٹھا کر لے آنی ہے نا، پیسے آپ نے دینے ہیں، اس نے وہ لے آئے گا، کہیں نہ کہیں سے بھر دے گا۔ تو آپ نے وہ کہاں سے مٹی چلے، مانتے ہیں ہم کہ یہ زمین جو ہے وہ پانی کے اندر اللہ نے ایک جزیرہ کھڑا کر دیا، لیکن ظاہر ہے وہ بھرتی کہاں سے آئی ہے؟ یہ پہاڑ بھی تو اسی جزیرے کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ یہ اتنی مٹی کہاں سے جو ہے وہ لے آیا؟ پھر باقی دیکھیں کس طریقے سے وہ چاند، سورج، چاند تو چھوٹا ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا وجود اس نے قائم کیا۔ تو فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور بنا دیے اس نے اس کے اندر جو ہے وہ پہاڑ، اور بنا دی اس نے نہریں۔ نہر عام طور پر ہمارے تصور میں یہ آرٹیفیشل نہریں ہیں جو ہمیں پانی دیتے ہیں، یہ مصنوعی نہریں ہیں۔ قدرتی نہریں کون سی ہوتی ہیں؟ دریا قدرتی نہر ہے، چشمہ قدرتی نہر ہے۔ تو یہ جب بات ہوتی ہے نا تو یہ ہماری نہروں کی نہیں ہوتی، یہ وہ قدرتی جو ہوتے ہیں نا ان کی بات ہوتی ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ،
اور ہر طرح کے جو پھل تھے ان میں اس نے جو ہے وہ زوجین بنا دیے، دو دو طرح کے جو ہے وہ بنا دیے۔ اب اس کو اگر تفصیل میں جائیں گے تو پھر کئی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ سورہ زاریات کے اندر آیت نمبر 49 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے ہم نے جو ہے وہ جوڑے بنائے۔ تو بعض کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جوڑا کیسے بن گیا، لیکن یہ اس زمانے میں تو خیر اس کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ثمرات کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ یہاں ثمرات کی بات ہو رہی ہے نا کہ ثمرات میں سے، پھلوں میں سے ہر ایک کے جوڑے بنا دیے۔ اچھا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ مکے کے لوگ جو تھے نا وہ زیادہ کھیتی باڑی کہہ لیں، فصل باڑی یا اس طرح کے کاموں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے یا ترجیح نہیں کر دیتے تھے، یا اس طرح ان کا کوئی ترقی نہیں تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایسے علاقے دے لوگ انہوں نے کوئی ترقی نہیں کرتے تھے، وہ ان کے اپنے روزگار تھے، بکریاں چرانا یا تجارت کر لینا، یا سب سے بڑی تو ان کا پھر روزی جو ہے وہ کھانا کعبہ ہی بنا ہوا تھا۔ اللہ نے بھی کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ وہ بنا ہوا تھا، روٹی چل رہی تھی، تو اس طرح کے مشکل کام وہ نہیں کرتے تھے۔ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، تو مدینے کے لوگ چونکہ یہ کام کرتے تھے، تو مدینے کے لوگ جو ہے نا وہ جب فصلوں پہ بور لگا، فصلوں سے مراد کھجوریں، کھجوروں پر وہ پھول لگے، بور لگا، تو وہ کسی ایک جگہ سے نا وہ بور کی ٹہنی کاٹ کر تو اس کو آ کر جھاڑتے تھے دوسرے درخت کے اوپر۔ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ایسا کرنے سے پھل زیادہ لگتا ہے۔ ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچی تھی، ان کا ایک اپنا تجربہ تھا، کوئی ذہن تھا ان کا، انہوں نے کہا جی اس طرح پھل زیادہ لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب کیا فرق پڑتا ہے، تم نہ کرو، تو مطلب یہ ہے کہ پھل لگ ہی جانا ہے، تم نہ کرو۔ انہوں نے اگلے سال نہیں کیا، پھل تھوڑا لگا، نہ لگا، تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے پہلے تو کرتے تھے، اب آپ نے کہا تھا تو ہم نے نہیں کیا، وہ پھل تو لگا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، ایک دنیا دے کام ہے تسی زیادہ چنگے سمجھدے ہو، کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ کام جو ہے نا وہ تم ہی زیادہ سمجھتے ہو، تو کر لیا کرو۔ تو انہوں نے پھر کرنا شروع کر دیا۔ اب پھر آہستہ آہستہ انسان کی عقل، سائنس بھی وہاں تک پہنچی کہ یہ اس میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار، اور وہ ڈھانپ لیتا ہے، جو ہے وہ ڈھانپتا ہے دن کو رات سے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، جو غور و فکر نہ کریں۔ اچھا اب ذرا ایک منٹ رک کر آپ ذرا اس کے اوپر نوٹ کریں، یہ کس چیز پر غور و فکر کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ یہ کس چیز پر غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ آسمان اس نے بغیر جو ہے وہ ستونوں کے کھڑا کر دیا، یہ بارشیں ہوتی ہیں، یہ اور اس طرح کی یہ جتنے یہاں، اب کوئی یہ بات تو نہیں آئی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی اس طرح یہ اللہ کی تخلیق پر غور کریں، اللہ کے کاموں پر غور کریں، تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے آیات بن جائیں گی۔ آیات کسے کہتے ہیں؟ نشانی، اور نشانی معجزے کو بھی کہتے ہیں۔ تم معجزے مانگتے ہو، وہ معجزے مانگتے تھے نا، تو اللہ کہتا ہے یہ سب معجزے ہی ہیں۔ یہ سورج جو ہے وہ جو کھڑا ہے بغیر معجزے کے کھڑا ہے، یہ چاند بغیر معجزے کے ہے،
اور یہ آسمان اتنا کچھ جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے یہ سارا بغیر معجزے کے، تمہارے جو پہاڑ بغیر معجزے کے کھڑے ہیں. یہ زمین تمہاری جو ہے، جس طرح وہ قرآن کریم میں ان سے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت. یہ سب نشانیاں ہی ہیں نا، یہ سب معجزے ہی ہیں نا. تو فرمایا کہ ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کریں گے وہ تو یہ تو معجزے ان کو فائدہ دے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ معجزے ہی ہیں، یہ ان سے وہ رہنمائی پا لیں گے. اور یہ بات سمجھ لیں، یہ اگر وہ معرفت ربی پیدا نہیں ہوئی تو نماز بھی اسی طرح کی پڑھے گا جیسے میرے طرح کی پڑھتا ہے نا بندہ. وہ ایک واقعہ ہے، ایک کوئی بزرگ تھے، وہ مسجد میں گئے رات کو، جو ہے وہ تہجد کے لیے چلے گئے ہوں گے یا کوئی اس طرح کا. تو وہ جا کے وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اب جو سکہ بند دینی بندہ ہوتا ہے وہ اس نے پہلے مسواک کرنی ہوتی ہے، پہلے اس نے استنجا سوار کے کرنا ہوتا ہے، پھر آ کے مسواک کر کے پھر چٹ پتنی تے بہنا ہوتا ہے، پھر داڑھی تے اے تے ادھر تے پھر پگڑی سوار کے. وہ مطلب ایک اور بندہ بھی آیا نماز پڑھنا، وہ بھی پڑھتا ہوئے گا، کسی ویلے ٹک ویلے آ کے پڑھتا سگا، پر ادن انہوں ہو گئے وہ ٹکر گیا. وہ جس ویلے انہوں نے دیکھا نا تو گھبرا گیا، ایڈے وڈے عالم نو ویکھ کے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ یار ہیں. اچھا خیر، انہیں بھی وضو کیتا، وہ ہجے کھرے مسواک مسوک کرتا سی، اتنی دیر چ انہیں چٹ ماریا وضو کر کے تو اندر گیا. وہ وضو کر کے تے داڑھی دوڑی چاڑتا سی تے وہ پڑھ کے تریا ہوندا سی. انہیں کیا، وہ جڑا بزرگ سی عالم سی، انہیں کیا اور تو اندر کی کرن گیا سی؟ انہیں ڈردے نے یہ نہیں دسیا بھی میں نماز پڑھن گیا سا. وہ کہے گا یار میں اجے وضو کرتا، تو نماز پڑھ کے بھی آ گیا، تو کیڑی پڑھ کے آیا؟ انہیں کہا ڈانٹے گا چڑکے گا. انہیں کہا ادا ہی گیا سا، ایویں گیا سی. انہیں کہا ایویں تیرا اس ویلے تھے کی کام، تو نماز پڑھ کے آیا؟ یعنی انہیں ہجے انہوں گلاں سنانیاں سی نا، یہ کیڑی نماز پڑھ کے آیا؟ انہیں کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھ کے آیا، میں تو صرف اللہ نو دس کے آیا بھی میں باغی تو نہیں ہے گا، پر میرے کو پڑھ اینی کی ہوندی ہے. وہ کھڑو کے سوچن لگ گیا وہ عالم جڑا سی نا کہ یار واقعی یہ دیکھو یہ مطلب انی سینس نو ہے کہ یہ بس یہ دسن آیا. تسی یقین کرو میں خود جس ویلے نماز پڑھدا نا تے میں تنہائی دے چوں ہاں تے میں اللہ نو یہ کہنا نا میں نماز موز کوئی نہیں پڑھی، بس میں یہ دسن آیا کہ میں منافق نہیں ہے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی میں منافق نہیں ہے گا، باقی ایمان ہے گا کہ ہے نہیں وہ تو مینوں آپ نہیں پتہ لگتا. ٹھیک ہے نا، یہ چیز اصل دے وچ ہے. یہ جنہ ایمان پیدا ہوئے گا اینا ہی عمل دے وچ صفائی آنی ہے. جے عمل چ صفائی نہیں آ رہی تو پھر سمجھ لو اپنے اندر کوئی گڑبڑ ہے، او دے واسطے اللہ دی طرف رجوع کرو. ایویں ہی اپنے آپ نو جڑا بڑا تزکے جدا قرآن کریم چ ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے بلا تزکوا انفسکم، ایویں اپنے آپ نو بڑے پاک صاف سمجھ لیندے ہو تسی. ٹھیک ہے نا، تو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، یہ سب معجزے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے اندر ساتھ ہی ساتھ قطعات جدا ایسے کہنے پلاٹ، ساتھ پلاٹ ہے، یا کھیت کہہ لیں، ایک کھیت ہے دوسرا کھیت ہے، ایک مربع دوسرا مربع ہے، یہ سب قطعات ہی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، زمین ملی ہوئی ہوتی ساتھ ساتھ. وجنات من اعناب، کسی جگہ پر تو کسی پلاٹ میں تو وہ باغات ہیں انگوروں کے، وزرو کسی جگہ کھیتی ہے،
فصل ہے، وَنَخِيلٌ سِنْوان، اور کسی جگہ کھجور کے درخت ہیں ایک جڑ سے دو دو پودے. یہ اصل کے اندر کھجور کے جو پودے ہوتے ہیں نا، یہ جس طرح کماد کی فصل آپ نے دیکھی نا، کماد کا ایک نیچے جڑ ہوتی ہے تو کئی سارے گنے نکل آتے ہیں. اسی طرح کھجور کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایک جڑ ہے نا تو اس سے دو دو تین تین چار چار پودے بھی جو وہ نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی نکلتا ہے. وغیر سنوان، اور وہ بھی ہیں کہ جو جڑ سے ایک ہی بغیر سنوان. سنوان تو پھر وہ ہو گیا، تو جس میں جو ہے وہ ایک ہی پودا ہوتا ہے. جس کا بماء واحد، اور ان کو پانی تو ایک ہی ملتا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی کسی جگہ انگور کے زمین ایک ہے، ساتھ ساتھ کے تحت ہیں، اور کسی جگہ جو ہے وہ انگور کے پودے ہیں، کسی جگہ کھیتی ہے، اور کسی جگہ کھجور ہے. کوئی ایک جڑ کے اوپر دو دو پودے ہیں، کوئی ایک جڑ کے اوپر ایک ہی پودا ہے. وَنُفَضِّلُ یسقیٰ بماء واحد، اور سب سیراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے، سب کو پانی تو ایک جیسا ملتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن اس کے باوجود ہم نے ذائقے میں ایک کو دوسرے سے مختلف بنایا، فضیلت دی. یعنی یہ نشانی نہیں ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ اگر تربوز کا پودا لگا ہوا ہے تو اس کا ذائقہ میٹھا ہے، اور اگر وہ تمبے کا لگا ہوا ہے تو وہ کڑوا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک. اب دیکھیں یعقلون کیا مطلب ہے اس کا؟ جو عقل ورتیں گے اللہ تعالی کی ان آیات پر غور و فکر کریں گے، جو ایسے ہی اندھوں کی طرح گزریں گے، ان کو نہیں سمجھ آنی بات. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ان کی حالت پر توجہ آئے، تعجب آئے. تعجب کیوں آئے گا؟ کہ یار اتنی واضح باتیں ہیں، اس کے باوجود یہ سمجھ نہیں پاتے، یہ انکار کر رہے ہیں. تو فرمایا فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کا یہ کہنا تو بہت ہی عجیب ہے، بہت تعجب کا باعث ہے. وہ کیا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جس وقت ہم مٹی ہو جائیں گے، آئینہ لفی خلقن جدید، کیا ہمیں جدید تخلیق دی جائے گی، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا. اچھا نوٹ کر لیں، قرآن حکیم کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات کے اوپر بنائی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، پہلے بھی کئی دفعہ میں نے بتائی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کی پیچھے لنک کہاں تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے. سارا کچھ نہیں انہوں نے بدل دیا تھا، آپ سمجھے؟ سارا کچھ بدل دیا ہوتا تو پھر خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کیوں مانتے ہیں؟ اس کو مسجد حرام کیوں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ وہاں عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ وہاں نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، لیکن وہ جڑا ہوا تو وہیں سے، وہاں سے ہی ہے نا. تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے. مکے کے لوگ جو تھے وہ یہ مانتے تھے کہ آسمان کو زمین کو بنانے والا اللہ ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا اللہ ہے، ہمارے یہ معبود نہیں ہے. یہ وہ مانتے تھے کہ ہمارے معبودوں نے جو ہے وہ آسمان و زمین نہیں بنایا، اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ان معبودوں نے ہمیں نہیں بنایا. ہمیں کس نے بنایا؟ ہمیں اللہ نے بنایا. سورہ زخرف، ویسے اور بھی کئی مقامات کے اوپر ہے، لیکن سورہ زخرف کی آیت نمبر جو ہے وہ 87 آپ جو ہے وہ پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا ہے، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو یہ لازماً ایک ہی جواب دیں گے اللہ، کیونکہ وہ نہیں مانتے کہ بتوں نے نہیں ہمیں بنایا. ٹھیک ہے نا؟
یہ پاکستانی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ پیر نہ دیتا ہے، وہ نہیں کہتے تھے، ہم سے تو وہ جو ہے وہ اس اعتبار سے تو بہتر تھے ہیں۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں مانتے کہ بتوں نے ہمیں بنایا ہے۔ وہ کس کو کہتے ہیں کس نے ہمیں بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو یہاں کا مسلمان کہتا ہے کہ یہ میری روزی جو ہے وہ پیر کی دی ہوئی ہے، یہ میرا پتر جو ہے وہ پیر کا دیا ہوا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 87 دوبارہ سمجھ لیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے من خلقہم، کس نے تم کو پیدا کیا؟ دو جواب، لا یقولن اللہ، فرمایا لازماً یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، بڑی عجیب بات یہ کرتے ہیں کہ اذا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو گئے، آئینہ لفی خلق جدید، یعنی پہلی تخلیق کو مانتے ہیں اور دوسری تخلیق کا انکار کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غالباً سورہ کاف ہے، فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے ہیں؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں کہ ہم دوبارہ نہ بنا سکیں گے؟ جبکہ دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے، پہلا تو بغیر نقشے کے ہے، اب کم از کم یہ نقشہ تو ہے نا، تو اسی نقشے کے اوپر جو ہے وہ بنانا ہے۔ تو فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کر دیا اپنے رب کا۔ اب ذرا نوٹ کریں کہ انہوں نے کفر کیا کیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، یہ گھر اللہ کا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو پھر کفر کون سا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کفر کیا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ کی صفت قدرت کا انکار کیا ہے، اور اللہ کی کسی صفت کا انکار بھی کفر ہی ہوتا ہے۔ الذین کفروا بربہم، یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کر دیا، یہ کہہ کر کے اللہ جو ہے وہ کیسے بنائے گا، دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی ہیں جو گردنوں تک جو ہے وہ توق کے اندر جو ہے وہ جکڑے جا چکے، اپنے اس جرم پر یہ گردنوں تک توق کے اندر جو ہے وہ جکڑے جا چکے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی آگ والے ہیں۔ اچھا نوٹ کر لیں جی، یہ باتیں اگر 1400 سال پہلے کوئی اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے گھر کو مانتا ہے، اپنے طرف سے نمازیں پڑھتا ہے، دوسرے معاملات کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گردنوں تک جو ہے وہ توق میں چلے گا اور آگ کے مستحق بن گئے، تو آج اگر کوئی ہم میں سے کرے گا تو کیا اس کو معاف ہو جائے گا؟ کوئی معاف نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ رہیں گے ہمیشہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ بہت جلدی میں ہیں، عجلت میں ہیں برائی کے لیے، قبل الحسنہ، بلائی سے پہلے۔ جیسے وہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ ایک بات اس طرح جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یار تو اتنا کیوں کہنا ہے، اللہ کو خیر مانگ۔ تو بعض اوقات آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو دوسرا اس کو کہتا ہے کہ تو خیر دی امید رکھ اللہ کو۔ تو اب یہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آنا ہے یا پکڑ آنی ہے وہ لا کر دکھائیں ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو ہے نا وہ جدہ معاذ اللہ جڑا نا وہ، چلو ایک میں واقعی سنانا، اسی سکول پڑھن جاندے ہندے سی نا، تے اوتھے راہ دے ایک بیری سیگی، سانو کسی نے دسیا سی ایتھے جن ہوندے آ، شروع دے اسی او تو بڑا کے دور دی او دے لنگھنا، بلکہ سچی گل تانوں یہ دساں، او
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨਾਂ ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਘ ਜਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮੂਤਦਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮੂਤਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਰੀ ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੋਤੀ ਟਿੱਬੇ ਚ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਲਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। फरमाया वयस्ताजिलूनका बिस्सय्यिअति क़ब्ल अल हसना, कि ये जल्दी मांगते हैं जो बुराई अजाब भलाई से पहले। वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात, जबकि इससे पहले ऐसी मिसालें गुजर चुकी हैं, यानी ये अजाब जो मांग रहे हैं वो दिया जा चुका है बहुत सारे लोगों को इससे पहले। व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिल लिन्नास अला ज़ुल्मिहिम, और बेशक आपका रब जो है वो दरगुजर करता है लोगों से उनके जुल्म के बावजूद। यानी ये कौन सा दरगुजर, ये वो नहीं है कि अब सबसे दरगुजर करता, असल में ये आर्जी दरगुजर जिसे कहते हैं ना, मग़फ़िरत माफ करना, एक तो माफ करना, माफ ही कर दिया ना, ये भी माफ है कि अल्लाह ने अभी नहीं पकड़ा, हमारे पास रुजू का टाइम है, माफी का टाइम है। तो अल्लाह ताला मतलब ये है कि आर्जी तौर पर भी दरगुजर करता है, पकड़ने से पहले आर्जी तौर पर भी दरगुजर करता है अपने बंदों से, लोगों से। तो लिहाजा तुम उसको उल्टा ना समझा करो। व इन्ना रब्बका लशदीदुल इकाब, बेशक जो है वो आपका रब, जब फिर मतलब यह है कि वो टाइम गुजर जाता है दरगुजर वाला, तो सजा भी बड़ी सख्त देता है। भाई यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं ये काफर, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, क्यों नहीं नाज़िल हुई इनके ऊपर कोई निशानी, आयात। अब देखें ये मोजज़े की बात कर रहे हैं। सूरह बनी इसराइल के अंदर ये चीजें आएंगी, अनाम के अंदर भी जो वो आ चुकी हैं इस तरह की चीजें, कि वो कहते थे कि इस तरह का मौजूदा दिखाएं, जिस तरह का मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया या ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया, या कोई चश्मा जारी करके दिखा दें, या अपने साथ आप कोई फरिश्ते लेकर आए, इस तरह की जो वो बात है। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो है वो मोजज़े मांगते हैं, हिस्सी मोजज़े जिसे कह लें। इन्नमा अंता मुंज़िर, और मैंने पहले कई दफा बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़े थे। मोजज़ा कहते हैं उस काम को जो सुपर नेचुरल तरीके से हो जाए, ठीक है ना। वो मिसाल के तौर पर आप आम फखर के आदत जिसको कहते हैं, इस तरह का कोई वाकया, अब उसमें आप चलें, एक मौके के ऊपर जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध की जरूरत थी, सफर में जा रहे थे, साहबा को दूध की जरूरत थी, कोई बकरी वाला आया और उस बकरी वाले ने कहा कि यहाँ तो दूध है नहीं इसके नीचे बकरी के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर लाओ, और आपने जितना जरूरत था दूध उससे निकाल लिया। ये भी मौजा है। इसी तरीके से गज़वा खंदक के मौके के ऊपर खाना नहीं था
اور بڑی پریشانی میں ایک صحابی نے تھوڑا سا کھانا پکا کر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ خاموشی سے آ جائیں، آپ کے لیے کھانا تھوڑا سا تیار کیا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جتنے آدمی تھے سب کو ہی دعوت دے دی، اور وہ صحابی بھی پریشان ہو گیا. جب وہاں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ بس اس کا منہ بند رہنے دینا، ہاتھ ڈال کے نکالتے رہنا ایسے میں سے. اور وہ جتنے لوگ تھے انہوں نے کھانا کھا لیا. یہ معجزہ ہے. لیکن یہ سمجھ لیں معجزے ہیں دو طرح کے. ایک معجزہ ہے بطور رسول، رسالت، دلیل رسالت. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ معجزہ تھا نا، وہ دلیل رسالت تھا. یہ آسا، یہ ید بیضا، یہ دلیل رسالت تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزے کہ میں آنکھوں کو اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور کوڑی کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں. یہ جو معجزے تھے یہ دلیل رسالت کے طور پر تھے. یعنی یہ دلیل رسالت سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میرا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، چیلنج. ٹھیک ہے نا، اس کا توڑ کرو. معجزہ نہیں رہتا اگر اس کا توڑ ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا توڑ کرنے کی کوشش کی نا جادوگروں نے، نہیں کر سکے. اگر توڑ کر لیتے پھر معجزہ کدھر رہ جاتا. تو یہ جو معجزہ ہے، اس طرح کا معجزہ، اس کے مقابلے کا معجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اللہ نے، وہ دیا ہے قرآن. میں نے کئی دفعہ بتایا. اور قرآن میں کتنے ہی مقامات کے اوپر فرمایا کہ اس کا مقابلہ کرو، اس جیسا بنا کر لاؤ. کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اگر تم سارے جن و انس بھی مل جاؤ اس جیسا قرآن بنانے کے لیے، لا یاتون بمثلہ، اور تم اس جیسا نہیں بنا سکو گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر وہ جن اور انسان ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں. اب یہ جو چیلنج ہوتا ہے نا، یہ کسی موقع کا بنا. مثلا کوئی یہاں کوئی آدمی ایسا کام کر دے، اس کو ہم کرامت کہیں گے. اور اگر وہ یہ رسول کا زمانہ ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ وہ معجزہ ہوتا. ٹھیک ہے نا، رسول کے ہاتھوں ہوا تو معجزہ ہے، کسی اور اللہ کے بندے کے ہاتھوں ہو گیا تو کیا ہے؟ کرامت ہے. لیکن اگر یہ معجزہ جو رسول جو ہے نا وہ اعلان کر کے کہ بھئی آج یہاں صادق علی کا گھر میں جو ہے وہ سارا شہر اکٹھا ہو جانا، میں تمہیں جو ہے نا وہ معجزہ دکھاؤں گا اپنی رسالت کا، پھر یہ ہے. اس طرح اس کو کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ دیا گیا معجزہ قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے معجزے بہت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ مانگتے تھے یہ معجزہ، تو اللہ نے کہا کہ یہ تو قرآن کے بغیر نہیں دیا جائے گا. انما انت منذر، تو آپ ان کی باتوں کا نوٹس ہی نہ لیں، اس لیے کہ آپ کی اصل ڈیوٹی کیا ہے؟ منذر، تنبیہ کر دینے والا، انذار کر دینے والا، خبردار کر دینے والا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کی طرف ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا، پیغمبر بھیجا ہر قوم کی طرف ہم نے. اسی طرح آپ کو بھی بھیجا گیا. مطلب یہ ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اور اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ حمل کی شکل کے اندر اٹھائے پھرتی ہے. جو اس نے حمل اٹھایا ہوا ہے، وہ صرف عورت نہیں، کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرندہ بھی ہو سکتا ہے. جو بھی حاملہ ہے، جو حمل اس نے اٹھایا ہوا ہے اللہ کے علم میں ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم جو ہیں وہ سکڑتے ہیں یا پھیلتے ہیں. جب بچہ بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ رحم پھیلتا ہے. جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. جب یعنی وہاں سے نکل جاتا ہے تو چھوٹا سکڑنے لگتا ہے، تب بھی اس کو پتا ہے. جب وہ پھیل رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو پتا ہے.
وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، یہ ہوا توائی نہیں ہوندا، ہر چیز ایک مقدار یعنی وہ ایک تناسب ہے، تناسب سے نہیں بڑھتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک پودا ہے، درخت ہے، وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار اس کو پانی دیواں گے تو ودے گا، ہاں؟ اس کو کھاد دیں گے تو گوڈی کریں گے تو بڑھے گا، پھر آپ گوڈی کرتے ہی رہتے ہیں، وہ بڑھنا بند کر دیتا ہے۔ کوئی آم کا درخت لگا لیں، بڑھنا بند کر دیتا ہے، گوڈی آپ کی دیتے رہیں، پانی دیتے رہیں۔ اسی طریقے سے ہم ہیں، اب ہم کھاتے پیتے ہیں، کہتے ہیں جی بچہ کھائے پیے گا نہیں تو قد کتنا ودنا ہے، لیکن کھاتے کھاتے اس کا قد رک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر شے کی ایک مقدار ہے، اور جس نے پھیلنا ہے اتنا ہی پھیلنا ہے، مقدار سے بڑھ کر نہیں پھیلنا جتنی اس کے لیے مقرر کیا، اور جس نے سکڑنا ہے اس نے بھی اپنی اس مقدار سے کام نہیں سکڑ جانا کہ بالکل ہی باندھی ہو جاوے۔ ہر کام جو ہے وہ قاعدے قانون کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی حکیم ہے۔ تو فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز کی ایک مقدار ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ جاننے والا ہے غائب کا بھی اور حاضر کا بھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہارے لیے غائب ہے وہ اللہ کے لیے غائب نہیں ہے، اس کے لیے حاضر ہی ہے وہ چیز۔ تو وہ تم تو صرف حاضر کو جانتے ہو، وہ غائب کو بھی جانتا ہے۔ الکبیر المتعال، اور وہ بہت بڑا ہے اور بڑے مرتبے والا ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے ہر ایک اس کے لیے، اللہ کے لیے تم میں سے ہر آدمی برابر ہے۔ کون سا برابر ہے؟ من اسر القول، جو رازداری سے بات کرتا ہے، کسی کے کان میں بات کرتا ہے، یعنی چھپا کر بات کرتا ہے۔ راز اسی کو کہتا ہے، رازداری سے بات کی تاکہ کوئی اور نہ سنے۔ من اسر القول، جس نے بھی رازداری سے بات کی، ومن جہر بہی، اور جس نے بلند آواز سے کی، اس کے لیے برابر ہے۔ یعنی اس کو، وہ جس نے رازداری سے بات کی، اس کی بات بھی اس کو اسی طرح ہی سمجھ آ گئی ہے، اس کے علم میں آ گئی ہے جس طرح کسی نے اونچی آواز میں کی ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ بھی جو رات کی تاریکی میں چھپ جاتا ہے اور تمہیں نظر نہیں آتا۔ دن میں سب کچھ نظر آتا ہے نا، رات میں چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو یعنی جو وہ بھی اس کو نظر آ رہا ہے جو تم کو، تمہارے لیے رات کو چھپ گیا، غائب ہو گیا۔ وصارب بالنہار، اور وہ بھی اس کو نظر آ رہا ہے جو دن کے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہ تمہیں بھی نظر آتا ہے، اسے بھی نظر آ جاتا ہے۔ لہو موقبات بین یدے ومن خلفہ، اور اسی کے پہرے دار مقرر ہیں اس کے آگے اور اس کے پیچھے۔ کس کے آگے پیچھے؟ اس انسان کے آگے پیچھے۔ ذرا نوٹ کریں، اللہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے ہم نے پہرے دار لگائے ہوئے ہیں، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ اور یہ صرف یہاں ہی نہیں آئی ہوئی یہ بات، یہ سورہ انعام کے اندر بھی جو وہ یہ بات آئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں انسان کی، تو جب تک اس کی موت کا وقت نہیں آتا وہ اسے مرنے نہیں دیتے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہے۔
لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ، کیا کرتے ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ، تو اللہ کے حکم سے اس کی محافظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے مرنے نہیں دیتے، اسے نقصان سے بچاتے ہیں، کوئی نقصان ہونا ہو تو وہ اسے نہیں ہونے دیتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، اس کو نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ذرا نوٹ کر لیں، عام طور پر اس کو اس طرح سے لوگ نہیں سمجھتے۔ یہاں جو بات اللہ نے فرمائی ہے وہ ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے نظریے کو، سوچ کو، فکر کو نہیں بدلتے، یعنی وہ جب اپنے سوچ اور نظریے فکر کے اندر ان کے تبدیلی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اس سوچ اور فکر کے مطابق معاملہ کر دیتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے لیے تبدیلی پیدا کرے تو اپنی، جسے کہتے ہیں نا، سوچ فکر کے اندر ہم زیادہ تر وہ عمل کی طرف جاتے ہیں، اور بعض اوقات عمل جو ہے وہ تو ٹھیک ہی ہوتا ہے لیکن سوچ فکر ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو عمل سے پہلے بھی سوچ اور فکر کا درست ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی سے مراد اس کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے، اسے عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مُرَدَّ لَهُ، تو اس سزا کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ فَلَا مُرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور وہ جن کو سزا دیتا ہے پھر کوئی ان کا ولی بھی نہیں ہوتا، کوئی ان کا حمایتی نہیں ہوتا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا جو اس مصیبت کے اندر، اس عذاب کے اندر ان کو چھڑائے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہی ہے ذات جو تمہیں دکھاتی ہے چمکنے والی بجلیاں، اور جس میں تمہارے لیے خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ اگر بارش فالتو ہو گئی تو بیجا نرما، پھر لیکن دوسری طرف کہندا یار فصل سک دی ہے، ہو بھی جاوے، یعنی بارش کی چاہت بھی ہے، بارش کا خوف بھی ہے کہ بالکل ہی نہ لے جاوے کتے۔ یہ بات ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو ایک تو امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید بدل اینو آ جائے، شاید بدل بارش پا دے، اور دوسری طرف خطرہ بھی ہے کہ بیجا نرما ڈوبی نہ جائے، کہ پانی نہ کڈنا پہ جائے بچوں۔ تو یہ ہمیں تو یہ نرمے نے بہت تجربے کرا دیے نا۔ تو فرمایا جس میں خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ لے آتا ہے بھاری بھاری بادل اٹھا کر، اسی طرح کسی جگہ سے بھاری بھاری بادل جو ہے وہ پہاڑوں سے اٹھاتا ہے، یہاں لے آتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ چمک اور ایک گرج بھی ہوتی ہے نا، تو وہ چمک اور گرج کا بھی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر جو ہے وہ ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد اصل میں کہتے ہیں اس بجلی کی اس کیفیت کو جو گرجتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جب گرجتی ہے تو پھر اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک خوف والی بات ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ بات آئی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔
تو فرمایا کہ یسبح الرعد بحمدہ، تو وہ بجلی جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ اب یہ آپ ذہن میں سمجھ لیں کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح تسبیح پکڑ کر تسبیح کرے، ٹھیک ہے نا؟ وہ 33 دفعہ سبحان اللہ کہے اور 33 دفعہ ہی کہے اللہ اکبر، اور 34 دفعہ کہے کیا کہے الحمدللہ، بار جو وہ جو ہے نا اس کو ہم تسبیح سمجھتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں ویسے تو اللہ تعالی جس چیز کو بھی زبان دے دے، اور قیامت کے دن اس نے ہر چیز کو زبان دے دینی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کو بھی زبان دے دینی ہے، اور اس وقت ہم کہیں گے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو۔ سورہ غالباً حامیم سجدہ میں ہے، انسان کہے گا لما شاہدتم علینا، تم کیوں گواہی دیتے ہو میرے خلاف؟ تو وہ کیا کہے گا جسم کا ایسا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس نے جس نے ہر چیز کو نطق دے دیا، اس نے مجھے بھی بولنے کی طاقت دے دی ہے، تو وہ گواہی دیں گے خلاف۔ تو یہاں بھی اللہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، ایک دوسری تسبیح ہے، اور وہ تسبیح ہے حالی۔ حالی مثال کے طور پر میں وہ جو ہے نا وہ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ بتا دوں کہ ایک چیز جو ہے وہ آپ نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پنکھا، یہ اے سی، یہ کسی مقصد کے لیے بنا ہے نا؟ اگر یہ اپنا مقصد پورا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کس کی صلاحیت کی تعریف کی ہے؟ اپنے بنانے والے کاریگر کی، یعنی اس نے کاریگر کا ہنر جو ہے اس کو اونچا کیا ہے نا۔ تو بس یہ ہے جو چیز اللہ نے بنائی ہے، وہ جب اسی طرح کام کرتی ہے تو کس کا نام اونچا ہوتا ہے؟ کاریگر کا، بنانے والے کا۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے گرجنے والی بجلیاں بھی۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، یَجْعَلُونَ فِی اذانہم من الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ فَیُصِیبُ بِہَا مَن یَشَاءُ، تو پھر وہ یہ بجلیاں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے جس کے اوپر چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے۔ وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِی اللَّهِ، اور یہ یعنی اتنی ساری عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ وہ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق، صرف اسی سے دعا کرنا حق ہے۔ یہ دعویٰ، پکار، یہ عام طور پر ہم جب نیچے لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا کہ اسی کو پکارنا، یہ پتہ نہیں کس زمانے میں پکارنے کا کوئی مطلب ایسا ہوتا ہوگا، اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدل گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ پکارنا اس طرح سمجھ نہیں آتا۔ پکارنا ہوتا ہے کہ جب آدمی ہر طرف سے بے بس ہو گیا، کینوں آواز ماردا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک تو آپ کو مطلب آسرا ہوتا ہے کہ یار مینو کینسر ہو گیا، مینو پیسے چاہیے دیا، اچھا مینو خالد منیر صاحب کو میری جان گے نا، قریشی صاحب کو میری جان گے، انہاں کو میری جان گے نا، تو جدو ہر پاسے جواب مل جائے اور سب پاسے بندہ کہندا ہن کوئی نہیں، پھر کینوں آواز ماردا۔ یہ نوٹ کریں، جو میں نے ان کو کہا ہے، یہ الہ بنایا نہیں بنایا، کیونکہ یہ سپر نیچرل کس کو پکارتا ہے؟ 11ویں والے کو پکارتا ہے یا 12ویں والے کو پکارتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یا
اللہ کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سپر نیچرل پھر کس کو پکارتا ہے یہ سمجھ لیں. جب 11ویں والے کو پکارنا تو وہ بھی آپ نے سپر نیچرل ہی پکارنا، وہ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ یقین کر لیا کہ وہ اس کا اختیار ہے، اقتدار ہے، کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا دعا کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا. دعا عبادت ہے، یعنی جو اللہ سے دعا کرتا ہے نا وہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. لہو دعوت الحق، اسی سے دعا کرنا حق ہے. یہ بات سمجھ لیں. یہ جو اے مولا علی میں اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یا وہ کہتا ہے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. تو وہ مرے ہوئے کھوٹی قسمتیں کھری نہیں کرتے، ٹھیک ہے. یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے. اور جب اس کو سمجھا تو اس کو الہ بنا لیا ہے، سمجھے. جب یہ سوچا کہ اس دفعہ میں جڑا نا وہ نہیں گیا لال شباز کلندر دے میلے تے کسی نے کوئی نہ کوئی مصیبت آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا تقوی رکھ لیا، اللہ کی بجائے اس کا تقوی رکھ لیا، تو اس کو الہ بنا لیا. صرف اللہ اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں دنیا کے اعتبار سے آپ جیسے مرضی مدد مانگ لیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس میں نہیں ہے. سپر نیچرل اسی لیے میں کہتا ہوں اس سے آگے جا کر لہو دعوت الحق، بس اسی سے مانگنا حق ہے، اسی کو پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جو دعائیں مانگتے ہیں اس کے علاوہ دوسروں سے. اکبر صاحب یہ ہے قابل غور، ٹھیک ہے نا. جو مانگتے ہیں دعائیں اس کے علاوہ دوسروں سے، لا یستجیبون لہم بشیء. اچھا یہ پھر سمجھ لو دو گلاں جڑیاں یہ فرق پاندے. تسی اپنے وڈے مفتی وڈے پیر صاحب نو انہوں جا کے کہو مینوں 2 لاکھ روپیہ دے دے تو دے سکدا، وہ تے کول کافی چندہ جمع ہونا، وہ دے دے. تے ایک تسی ایڈا ہی منگی ہے نا دعا مدد اس کولوں، وہ کہڑا مریا ہے، ٹھیک ہے. ہاں وہ ایتھے ہوئے ہی نہ، وہ ہوئے امریکہ، ٹھیک ہے. تے تسی فون تو بغیر کسی ہور گل تو بغیر تسی ایتھے بیٹھ کے آؤ پرلے صوفے تے بیٹھ کے تسی کہندے ہو یا پیر، ٹھیک ہے نا، کر دے کام سدھا. یہ اس زمرے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز نہیں آتی. تو فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، جو ان کو کسی چیز کے بارے میں جواب نہیں دیں گے. اس میں کئی لوگ کہتے ہیں جی ساڈا کام تے ہو گیا. وہ کام تے مکے دے مشرکاں دا بھی ہوندا سی، جڑے اللہ نو بھی نہیں مانتے بتاں نو بھی نہیں مانتے، کام تے انہاں دے بھی ہو جاندے آ. وہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہی ہے کہ انہاں دے بچہ نہیں جامدا جڑے اللہ نو نہیں مانتے، بتاں نو بھی نہیں مانتے، کسے پیر نو نہیں مانتے، کسے شے نو مانتے، مرتد خالص. انہاں دے بچے ہوندا ہی نہیں گے، انہاں دی بیماریاں دا علاج ہوندا ہی نہیں گا، انہاں دا بھی ہوندا ہے. تو فرمایا یہ بلکہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اب نزدیک لا یستجیبون لہم بشیء، جو ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے. الا کباسط کفیہ الی الماء، بہت اہم مثال ہے، نوٹ کر لیں. سوائے اس کے کہ اس نے جو پکارا ہے، اس کے پکارنے کی، یعنی وہ جو غیر اللہ سے دعا مانگی ہے، اس سے جو مانگا ہے اللہ کے سوا کسی سے، تو اس کے مانگنے کی کیفیت ہے اللہ کا باسط کفیہ الی الماء، جیسے کہ اس نے اپنی ہتھیلیاں پھیلا دی ہیں پانی کی طرف. دیکھو ایتھے ہے پانی دا چشمہ، ٹھیک ہے نا. وہ گلاس چ نہیں نا، گلاس والا تو سوکھا پینا. چشمے چو میں پانی پینا، نہر تو میں پانی پینا. میں ہن ہاتھ انج کراں گا کہ ہاتھ انج کراں گا؟ ہتھیلیاں کر دیتی ہیں میں پانی والا. تے ہن میں بھردا بک، اس بک چ پانی آؤ گا؟ نہیں آنا. پانی تے آئے گا انج کر کے،
ٹھیک ہے، سمجھ آ گئے؟ اللہ کا باسط کفیہ الی الماء، سوائے ایسے کہ جیسے اس نے اپنی ہتھیلیاں پھیلا دی پانی کی طرف، لیبلغ ما فاہ، تاکہ اس طرح پانی پہنچ جائے اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغی، وہ تو پھر ایدا نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے نا، ایدا پانی نہیں آتا انہوں، تو پھر ہتھیلیاں سیدھیاں کرنی پہن گے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ایسے کافراں دی جنہاں نے ہتھیلیاں جڑیاں پانی وال کیتیاں، پانی وال کیتیاں تو مراد ہے بھی جنہاں نے اللہ تو علاوہ کسی اور کولوں دعاواں کیتیاں یا ہور تو امیداں رکھیاں یا کسی مزار تو کسی مزار والے تو امیداں رکھیاں یا، تے او تو پھر اسی طرح ہی ضائع ہو جان والی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں سب آسمان و زمین، خوشی نہ خوشی، یعنی جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام۔ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، مر رب اچھا یہ آیت جو ہے وہ نا آیت سجدہ بھی ہے، جب پھر بعد میں اب یہاں تو وہ نہیں ہے نا، ماحول نہیں ہے، تو پھر آپ بعد میں سجدہ کر لینا۔ قل مر رب السماوات والارض، تو کہہ دیں کون ہے مالک آسمانوں اور زمین کا، کس کی ملکیت ہے؟ یہاں دیکھیں رب کا مطلب یہاں مالک آیا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر ہم رب کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، پالنے والا۔ قل من رب السماوات والارض، کہتے ہیں کون مالک ہے آسمانوں کا زمین کا؟ قل اللہ، تو فرمائیں اللہ، اللہ ہے۔ قل افتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم اس کے علاوہ دوسروں کو کارساز بناتے ہو، کارساز سمجھتے ہو؟ یعنی جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اس کے علاوہ تم کسی اور کو کارساز، کوئی اور کہتے تمہارے کام کر دے گا، تمہارے کام سیدھے کر دے گا۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اور وہ جن کو تم سمجھتے ہو نا کہ تمہارے کام سیدھے کر دیں گے، تمہارے کام آ جائیں گے، ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو جو مالک ہی نہیں ہے وہ تمہیں کیسے کوئی چیز دے دے گا؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو تمہارا نفع نقصان کیسے کریں گے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہوتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتی ہے؟ یعنی ظاہر ہے اس کا جواب کوئی بھی کیا دے گا، نہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، نہ اندھیرا اور روشنی برابر ہے۔ یعنی یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ اتنا فرق ہے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کہہ دیتا ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ تم غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، غیر اللہ سے امید رکھتے ہو، جس کا اختیار ہی نہیں ہے، جو مالک ہی نہیں ہے کسی چیز کا، تم اس کو سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دے گا۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا ان کو جن کا اختیار ہی نہیں ہے، جو انہیں دے ہی کچھ نہیں سکتا۔ خلقو کا خلق، کیا انہوں نے کچھ تخلیق کیا ہے اللہ کی مخلوق کی طرح؟ یعنی کیا وہ اللہ کہتا ہے کہ ان کی کوئی تخلیق ہے، کوئی کسی جگہ کچھ انہوں نے بنا، اللہ کہتا ہے میں نے آسمان بنایا، زمین بنایا، انہوں نے بھی کچھ بنایا۔ فتشابہ الخلق علیہم، کہ جس کی وجہ سے وہ متشابہ ہو گئی ہے تخلیق، مخلوق متشابہ ہو گئی، یعنی کچھ چیزیں اللہ کی ہیں اور کچھ کس کی ہیں، وہ غیر اللہ کی ہیں، تو بھئی اب پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ اصل ہے یا یہ اصلی ہے یا وہ اصلی ہے۔ تو
فرمایا کہ یہ متشابہ ہونے کا کوئی ایسا سبب ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، تو ان سے کہہ دیں ان کی کوئی مخلوق نہیں ہے، اور وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہی ہے اور ہر چیز کے اوپر غالب ہے، یعنی غالب اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کسی کو شریک بنائے تو بنائے نا، تو وہ تو خود کر سکتا ہے۔ انزل من السماء ماء، اب یہ وہ مثال آ رہی جو ہم نے اوپر عنوان بھی بنایا تھا۔ وانزل من السماء ماء، اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی، اور جب وہ پانی برستا ہے فصالت اودیتم بقدرہا، تو چل پڑتی ہیں وہ ندی ندیاں، پانی جب بارش ہوتی ہے، خاص طور پر اصل کے اندر قرآن جہاں نازل ہوا وہاں دائیں بائیں پہاڑ تھے، تو پہاڑوں پہ جب بارش ہوتی تو پانی پھر وہ اس طرح جو وہ آتا ہے نا، تو پھر وہ جب بارش ہوتی ہے تو فصالت اودیتم بقدرہا، اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی جتنا پانی ہوتا ہے اسی قدر ہی وہ نالا بنتا ہے نا، تو وہ اپنے اس تناسب کے مطابق جسے کہتے ہیں، اپنے اپنے تناسب، پانی کے تناسب سے وہ نالے بن کر چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ نالے بن کر چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَةَ، تو وہ چلتا ہوا پانی، چلتا ہوا سیل رواں، وہ کیا کرتا ہے؟ جھاگ کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ پانی چلدا ویکھیا کدی تسی؟ کھاڑے دے وچ جدوں نواں پانی آندا ہے نا تے او پتے پتے اگے اگے آندے تو پانی تو نظر ہی نہیں آندا، اتے اتے وہ جھاگ پتے یہ وہ اوپر ہوندے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ جب وہ پانی چلتا ہے نا تو وہ پھر اس کا جو بھی گند بلا ہے، گھاس پھوس ہے، جھاگ ہے، وہ اوپر ہوتی ہے، پانی کہاں ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے۔ یہاں اصل میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اصل کیا ہے؟ جھاگ کے پانی؟ پانی اصل ہے پر پانی نظر نہیں آ رہا، اور جو باطل ہے وہ کیا ہے؟ وہ جھاگ ہے اور وہ نظر آ رہا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ، اور جو تم تپاتے ہو زیور بنانے کے لیے دھات کو آگ پر، وہ سنیارہ جو ہے وہ بھی پانی بناتا ہے نا، اس کا جب آپ سونا بیچ کے آتے ہیں تو اس کا کیا کرتا ہے؟ اس کا پانی بناتا ہے، تو جب پانی بناتا ہے تو اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے، گند بند ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اوپر آ جاتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، یعنی وہ جو پیور سونا ہے وہ کہاں ہے؟ نیچے ہے، جو پیور گند ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اوپر ہے۔ جس طرح وہ جھاگ اوپر ہے اسی طرح یہ اوپر ہے۔ او متاع، یعنی زیور بنانے کے لیے یا کوئی چیز بنانے کے لیے جب تم اسے تپاتے ہو تو زابادم مثلو، اس پر بھی اسی طرح جھاگ آتی ہے جیسی وہ پانی پر آتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، باطل، اور اس طریقے سے اللہ تعالی سمجھاتا ہے، بیان کرتا ہے حق اور باطل کو، کہ ان میں سے ایک حق ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے۔ وہ خاص زیور بناتے وقت تمہیں اوپر آئی ہوئی جھاگ جو ہے وہ باطل ہے، اور اصل میں سونا نیچے ہے، اور پانی حق ہے یعنی کام کی چیز ہے، اور دوسرا تو ایسے جھوٹ ہے، باطل ہے، اور وہ اوپر ہے، نظر وہ آ رہا ہے دونوں جگہ۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور وہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ تو کچھ وقت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو سوکھ جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ادھر پانی نفع بخش ہے، ادھر کیا ہے؟ سونا نفع بخش ہے۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہی رہتا ہے زمین میں۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن یہاں یہ سمجھ لیں
اللہ کہتا ہے کہ باطل زیادہ دیر نہیں رہتا، البتہ وہ سامنے آتا ہے تو پورے زور کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو نظر وہی اسی کا غلبہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دائمی نہیں ہوتا، سوکھ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ جو چیز کو دوام ہے وہ کون سا ہے؟ وہ حق ہے، اس کو دوام ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اور اس طریقے سے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور یہاں اصل کے اندر اس میں سمجھایا گیا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے، اور اس کا مقابلہ جو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے، اور اگرچہ اس وقت وہ باطل جو ہے وہ زیادہ چھایا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ باطل مٹ جائے گا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا للذین استجابوا لربهم الحسنى، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی جو پکار تھی اس کے اوپر بڑا خوبی کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ والذین لم یستجیبوا له، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار جو تھی اس کا جواب نہیں دیا، یعنی یہ رب کی پکار جو کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ایک وہ ہیں جنہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ جواب دیا اللہ کی اس دعوت کا، پکار کا، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے جواب نہیں دیا یا پٹھا جواب دیتا۔ فرمایا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر یہ الٹا جواب دینے والے، مخالفت کرنے والے جو ہیں، یہ اگر ساری زمین کے بھی مالک بن جائیں، ذرا نوٹ کریں، یہاں تو مربع کا مالک کی سا نہیں لندا، فرمایا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر وہ مالک بن جائیں زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے سب بھی، کیونکہ یہ باطل ہیں، انہوں نے مٹ ہی جانا ہے۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا اور بھی ہو جائے، زمین کے اوپر جتنا کچھ ہے نا اس سے دگنا بھی ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، یہ اس سب کو جرمانہ بھرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، یعنی جب ان کے سامنے یہ سب کچھ کھلے گا، حساب کتاب کا وقت آئے گا تو یہ سب کچھ بطور جرمانہ دے کر جان چھڑانے کے لیے ریڈی ہوں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، اور ان کے لیے ہوگی حساب کی برائی، حساب کے دن ان کے لیے ہوگی برائی۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد، اور وہ ہے بہت برا ٹھکانہ۔ الحمدللہ ہم نے 18 آیتیں پڑھنی تھی، پڑھ لی۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔